کارسینوسن لیکچر پارٹ 7۔ تو اس خاتون نے اپنی دوست کی مالی امداد کرنے کی خاطر ایک امیر شخص کے ساتھ ایک رات کا سودا کیا۔ وہ نامرد تھا۔ اس کمبخت نے اس پر اپنا کتا چھوڑ دیا اور اسے کتے کے ساتھ سیکس پر مجبور کیا اور خاتون کی بہت بے حرمتی کی، اس پر پیشاب کیا اور ظلم و تشدد کی۔ اس دل خراش واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد مریضہ کو کینسر ہو گیا۔ اسے دوسروں سے دوستی کرنے میں ہمیشہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اسے بڑی قیمت چکانی پڑی، تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسے مردوں پر کوئی اعتبار نہیں رہا، مردوں سے اسے خوف آتا ہے۔ اس خاتون کے لیے حرف انکار ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی کو انکار نہیں کر سکتی، اور مریضہ نے اپنے اوپر ہونے والی اس زیادتی کا جو اس امیر شخص نے اس پر کی تھی کسی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا۔ اس دوران اس نے 2 بار خودکشی کی کوشش بھی کی، مختلف ایلوپیتھک دعائیں کھاتی رہی، سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی، اس کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی یا خودکشی کر لوں گی، اور اس موقع پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رونے لگی۔ مزید علامات کے مطابق معدے میں گیس ہوتی ہے، پیٹ پھولا رہتا ہے، مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی رہتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، فاسٹیڈیس ہے، ہر کام کو ترتیب سے کرنے کا رجحان ہے، اور جب یہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتی، چیختی چلاتی ہے، اور اگر اس وقت اس کو دم دلاسا دیا جائے تو اپنے آپ کو بہت شرمندہ محسوس کرتی ہے، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ سورج کی روشنی اور دھوپ اسے بہت اچھی لگتی ہے، اونچائی کا خوف ہے، ناچ گانے کا بہت شوق رکھتی ہے۔ بچپن میں جب یہ سوتی تھی تو اسے سر پر پسینہ آتا تھا، اسے یہ وہم رہتا ہے جیسے اس کا سر پھیل رہا ہے اور باقی جسم سکڑ رہا ہے۔ کبھی اسے چکر بھی آتے ہیں، خاص طور پر جب یہ اٹھتی ہے، بیٹھ کر اٹھنے پر چکر آتے ہیں۔ کافی اسے بہت پسند ہے، جس سے یہ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتی ہے۔ چاکلیٹ بہت پسند ہے، نمک کا استعمال پہلے نہیں کرتی تھی لیکن اب اس کو نمک بہت پسند ہے۔ مکھن بہت پسند ہے، لہسن بہت پسند ہے، دودھ بہت پسند ہے، لیکن دودھ اسے موافق نہیں آتا۔ انڈے ناپسند ہیں، فروٹ پسند ہے۔ فیملی ہسٹری میں اس کی ماں بہت بد اخلاق قسم کی عورت تھی، اس پر بہت تشدد کرتی تھی، اور اس کے والد کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ اس سارے کیس کو دیکھنے کے بعد میرے لیے دعا کا انتخاب بہت آسان تھا۔ کارسینوسن کے علاوہ جو دعا سامنے آ رہی تھی وہ اسٹیفی سگیریا تھی، لیکن اگر مجھے کارسینوسن کا علم نہ ہوتا تو شاید میں اسے اسٹیفی سگیریا ہی دیتا۔ اس خاتون کو پالتو جانوروں سے بہت پیار ہے اور یہ علامت بچپن سے چلی آ رہی ہے۔ کارسینوسن 14 مئی 1992 کو اسے روزانہ کی بنیاد پر دی گئی، یہاں تک کہ اسے ایگریویشن سٹارٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ایلوپیتھک میڈیسن کو بتدریج ختم کر دیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ وہ سگریٹ اور شراب نوشی کو بھی کم کرتی چلی جائے۔ 19 مئی یعنی دعا دینے کے 5 دن بعد اس نے مجھے کال کی، اور اس وقت یہ چیخ چلا رہی تھی اور بڑی ہسٹیریائی کیفیت میں تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہر مصیبت واپس لوٹ رہی ہے، مجھے متلی ہو رہی ہے، بخار کی کیفیت ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، اور المناک ماضی کی یادیں شدت سے مجھے تنگ کر رہی ہیں، اور خاص طور پر جنسی بے حرمتی کا احساس بہت ہی ستا رہا ہے۔ بریسٹ میں بھی درد ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ پھٹ جائے گا، اور مائیگرین بھی بہت تنگ، غرض ہر شکایت اپنی شدت پر آ گئی ہے۔
22 مئی کو اس کے سر درد کو آرام آ گیا اور ہومیوپیتھک دوا کو روک دیا گیا۔ 16 جون 1992 کو مریضہ کا خیال ہے کہ کافی پینے سے دوا اینٹیڈوٹ ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ مریضہ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بہت ڈپریشن میں ہوتی تھی، اب وہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرتی ہے اور سٹور میں گاہکوں کو اچھا ڈیل کر لیتی ہے اور چاکلیٹ بھی اب استعمال کر رہی ہے۔ کہتی ہے کہ 10 پاؤنڈ وزن بڑھ گیا ہے، اب کچھ دنوں سے اس کو سر درد نہیں ہوتا، نیند بہتر ہو گئی ہے، ذاتی زندگی میں اچھا محسوس کرتی ہے اور پہلی بار اسے احساس ہوا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے اور پیار محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو زندہ رہنے کو، لائف کو انجوائے کرنے کی امنگ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اگرچہ بریسٹ میں درد اب بھی ہوتی ہے، پہلے بائیں میں، لیفٹ میں، اب دائیں میں، لیکن قابل برداشت۔ ناخنوں پر فنگس آ گئی ہے، شگاف بھی ہو گئی ہیں، ایڑی میں شگاف پڑ گئے ہیں اور ذہنی سطح پر حرف انکار ادا کرنا بھی آ گیا ہے۔ اب ہر 2 دن بعد کافی بھی پی لیتی ہے، لیکن اب دوا کے اینٹیڈوٹ ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی کارسینوسن کی کہانی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی کس قدر پرتشدد ماحول میں اور ایک سیریز آف ان ہیپی سرکمسٹانسز ہوتے رہے اور اس میں سے وہ گزرتی رہی، اور کس طرح پھر وہ کارسینوسن کی شکل بن گئی اور پھر کارسینوسن نے اسے آرام بھی دیا۔ تو اب کہتی ہے کہ اب دوا کے اینٹیڈوٹ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، کافی بھی پی لیتی ہے، تو ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر ہم کارسینوسن پارٹ 7 ختم کرتے ہیں، پارٹ 8 میں پھر آپ کے پاس آئیں گے۔